شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ہم بات کریں گے رویوں پر سیاسی. مرکزی جماعتوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے ان کے رویوں کے ساتھ، حالانکہ وہ اتنے ہارڈ لائنر ہوتے ہیں، جتنی باتیں وہ کرتے ہیں پھر بھی ان کو کہیں نہ کہیں سے سہولت مہیا کی جاتی ہے. نواز شریف سے لے کر یا عمران خان تک آج تک ہم دیکھیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اور اب بھی عمران خان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تند و تیزی سے اداروں پر حملہ آور ہے، لیکن عدالتوں سے بھی اسے ریلیف مل رہا ہے، اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈالا جا رہا ہے. لیکن جب ہم بلوچستان کی طرف دیکھتے ہیں تو سردار اختر مینگل مارچ نکالتے تو اسے پنجرے میں بند کیا جاتا ہے. نواب اکبر خان مفتی حقوق کی بات کرتے ہیں تو مشرف دور میں آپریشن لانچ کیا جاتا ہے. تو یہ دورہ معیار، یہ وہ رویے سیاسی رویے ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان اور فیڈریشن کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج یا خلا پیدا ہوا ہے سیاسی حوالے سے. حالانکہ بلوچ اول روز سے یہ کہتے رہے کہ ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے شرائط، ہمارے مطالبات یہ ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی رہا ہے. اب تک بھی یہی وہ کہتے ہیں کہ سائل وسائل پر ہمیں اختیارات دیے جائیں، ہماری سرزمین پر ہمیں خود مختار، یعنی کہ جو سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے اس کے خلاف ہے. کہ دیکھ کے جو بھی بلوچستان کے اندر معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت نہ کی جائے، اور جو مسائل ہیں ان پر ہمارا حق تسلیم کیا جائے، نہ کہ کمپنیز کے ذریعے لوٹمار کی جائے، وفاق اپنا حصہ لے جائے اور بلوچستان کو ڈھیلا بھی نہ دے. اور آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی پسماندگی اور محرومی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پر کون سا ایسا شعبہ ہے جس کی مثال دی جا سکے جو بہتری آئی ہے. افسوس یہ ہے کہ آج بھی لوگ، میں جس طرح پہلے ہم نے پروگرام کیا کہ چھوٹی بیماریوں میں بیچارے موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، شارائیں ایسی ہیں کہ حادثات رونما ہوتے ہیں. بہرحال بہت سارے مسائل ہیں، ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس پر ہم سعید کی رائے لیتے. سعید، جس طرح میں نے انٹرو میں تمام باتیں بتائی، آپ اس پر اپنا تجربہ کریں. شاہنواز، یہ تو حقیقت ہے، ہمارے جتنے بزرگ رہے، چاہے وہ جو کانگریسوں کی میں بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے یہاں کے جو سسٹم ہے اس کی نشاندہی ہمیں بہت پہلے کر دی تھی کہ، لیکن وہ جو چیزیں تھیں وہ کبھی سامنے نہیں آتی تھی. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے عمران خان کی مثال دی، عمران خان کو لانچ بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور پوری طریقے سے ان کو کہا کہ باقاعدہ ایک نیریٹو یہاں پر ایک ڈکلیئر ہوا کہ جو پالیٹیشینز ہیں دوسرے یہ کرپٹ ہے، ہم ایسے بندے کو لاتے ہیں جو کرپشن نہ ہو اور جو ہے ملک کی خدمت کرے. اس کو 4 سال تک آزمایا گیا، اس کو انجینئر طریقے سے عمران خان کو اس ملک میں لایا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی قوتیں تھیں. اس کے بعد جو ہے 4 سال کے بعد جب دیکھا کہ وہ فلاپ ہو گئے، پھر انہیں سیاستدانوں کو جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کمپلین چلائی اور ڈائریکٹلی یہ تھا کہ وہ کرپٹ ہے، اور انہوں نے ساری ملک کی دولت اور پناما اور پتہ نہیں پتا کیا 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 کر کے ان کو اس ملک میں لوٹا ہے. ان کو جو ہے عمران خان کو نکال کر پھر انہیں قوتوں کو واپس جمہوریت کا نام لے کر کہتے ہیں جمہوری جو ہے طریقے سے ان کو نو کانفیڈنس موشن اس کے خلاف لایا گیا اور پھر لایا گیا. دیکھیے، پہلے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے خواب ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر، لیکن اب دیکھیں نا وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اب وہ تنقید کا بھی نشانہ بن رہے ہیں. سامنے آ جاتے سیاسی حوالے. بالکل، عمران خان کے جیسے لوگ آئے ہیں، اب وہ جو ہے اس کو جس طرح سے مینوور کر کے لایا گیا، اب وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس کے جو روٹس بنائے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پولرائزیشن ہے، جو ملک میں پولرائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اب یہ مجبور ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت کرے اور حکومت میں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن سوسائٹی کے اندر ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ جس طرف جو ہے، اب مثال کے طور پر پنجاب کی بات کریں دیکھیں کہ عدالت بھی ان کو ریلیف دے رہا ہے. تو وہی ایک جوڈیشری اور ایک اتحاد ہے. میڈیا بھی کچھ حصوں میں ان کے ساتھ ہے، ڈویژن بن گیا. ڈویژن بن گیا. اور اب آپ دیکھیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تھے ان کے اندر بھی دھڑے بازی ہو رہی ہے. اب آپ مثال جام کمال کی لیں اور ضرور بلیدی کی لیں یا وزیروں کی لیں،
یا یار محمد رفیقی ہے، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف گروپوں میں یہ موجود ہے، اور ایسے لوگ جن کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے حکومتوں میں آئے، آپ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچایا، اس گروپ کو نقصان پہنچایا، بلکہ انٹرنیشنل جو تعلقات تھے وہ بھی تعلقات کو بھی اس نے ڈیمیج کیا۔ تو دیکھیں شاہنواز، اس ملک میں اگر آپ کو حقیقی اور جمہوری طریقے سے کام کرنا ہے تو لوگوں کو خود مختار چھوڑا جائے اور لوگوں کے فیصلوں میں انٹرفیئر نہ کیا جائے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریپ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر گھوسنا لگایا جائے اور ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور جس طرح سے ان کی جو احتساب ہوتا ہے وہ اداروں کو آزاد ہونا چاہیے، شفاف الیکشن جو طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، کرپشن کا احتساب ہونا چاہیے، عدلیہ آزاد فیصلے کرے، سیاسی انجینئرنگ نہ ہو، یہ تمام بالکل مسائل ہیں، اور اس میں بتائے اب یہ جو ہے نا، ان کو آپ کو یہ طے کرنا چاہیے تمام اداروں کو، سیاستدانوں کو بھی جو ہے اپنا قبلہ صحیح کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کی طرف کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، جابس ہے، بے روزگاری ہے، کراچی میں اسٹریٹ کرائم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، سوشل انریسٹ ہے۔ ان تمام تر لوگوں کو جب تک آپ اس ملک میں قاعدہ، امن، گڈ گورننس قائم نہیں کر سکتے تو اس ملک میں جو ہے مہنگائی، انفلیشن اور یہ تمام تر سماجی برائیاں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ سعید، جس طرح میں نے مثال دی کہ یہ پورا معیار سیاسی رویے کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف مرکزی جماعتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب جو جینون مطالبات ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ڈیمانڈ دے کے، وہ مطالبات دے کے اگر انہیں پبلک کیا جائے تو بالکل سمپل لگتا ہے کہ ہمارے ایسے مطالبات ہیں کہ ان کے بالکل ہی آئین اور قانون کے اندر ہے۔ یہ مثال خود ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہمارے ساتھ بیٹھ کر دے چکے ہیں کہ جب میں نے مذاکرات کی، برامدات سے ملاقات کی تو کہا انہوں نے وہ شرائط اور مطالبات رکھے کہ جو نیشنل پارٹی کے، وہ کہتے کہ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں۔ تو بات چیت کا عمل آگے بڑھا، بات چیت ہوئی اور فائنل راؤنڈ تک پہنچے تو انہوں نے کہا ہمارے یہ شرائط ہے، میں نے یہ شرائط آگے رکھے، لیکن آگے سے تسلیم نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے آگے پاکستان میں بھی ایسی شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سیاسی مقاصد اور مفادات ہیں، جہاں جب سیاست میں جو عوامی نمائندگان آئیں گے جینون تو یقیناً تبدیلی تو آئے گی۔ تو اس وجہ سے اب ہم یہی ہر جانب سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ اداروں کو اپنا آزادانہ طور پر کردار ادا کریں، جو آئینی اختیارات ہیں اس کے اندر رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے، اور سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں تاکہ یہ ملک میں جو سیاسی آئینی بحران پیدا جو ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اور سیاسی انتقامی رویے جو اپنائے جاتے ہیں حکومت میں آ کر وہ بھی ختم ہو جائے۔ جن پر کیسز ہیں باقاعدہ ان پر کیسز چلائے جائیں، اور جو ثابت ہوتا ہے ان کو سزا دی جائے، غریب اور امیر کا فرق ختم کیا جائے۔ جس طرح میں نے بلوچستان کے مسائل کو بتایا کہ بلوچستان کے مسائل کو بھی انہی آئینی طریقے سے دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہے، تو یقیناً سیاسی استحکام آئے گا۔ اگر سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی بحران ٹل جائے گا۔ سعید اور شاہنواز بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔